ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک مل قاریہ اور تم کیا سمجھو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے اون کی طرح دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، تو جس کے اعمال بھاری ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ دل پسند عیش کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ، اور تو کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے۔ نَارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک مل قاریہ، اور تو کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت کا دن ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے دھنی ہوئی اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، پس جس کے اعمال بھاری ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور جس کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ، اور تو کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے۔ نَارٌ حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ قاریہ قیامت کا ایک نام ہے، جیسے حاقہ، تامہ، صاخہ، غاشیہ وغیرہ۔ اس کی ہولناکی کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسی دہشت ناک چیز ہے، وہ قیامت کا دن ایسا دہشت ناک ہوگا کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ہم ادھر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت وزنی ہے یا بھاری ہیں، تو قیامت والے دن ان کا وزن کچھ بھی نہ ہوگا۔ ہم اپنے نیک اعمال جن کو سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے اعمال ہیں، وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ان کا بھی وزن کچھ بھی نہ نکلے۔ اس کی متعلق بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اس دن لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے،
نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، باپ کو بیٹے کی، بیٹے کو ماں کی، ماں کو باپ بچے کی، کسی کو کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنی ذات میں پریشان پھر رہا ہوگا۔ اور جس کے نیک اعمال جو ہے نا وہ اچھے ہوں گے وہ اپنی دل پسند عیش کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ بڑی پریشانی میں، سخت پریشانی میں ہوگا۔ اور جن کے نیک اعمال کم ہوں گے پھر اس کا ٹھکانہ بھلا کدھر ہے؟ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور حاویہ کے متعلق جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ قیامت والے دن ہمیں اپنے نیک اعمال کے متعلق آج سے ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ ہمارے نیک اعمال زیادہ اچھے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، تو ہمیں اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس دن سارے لوگ پریشانی کے عالم میں پھر رہے ہوں گے۔ اور اگر نیک اعمال خدا نخواستہ ہلکے ہوئے تو پھر تو پریشانی ہی پریشانی اور ابد تک کی پریشانی ہے، کیونکہ جس کے نیک اعمال کم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر جہنم میں پھینک دیں گے۔ زندگی چند روزہ ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کتنی ہے، تو اس کے متعلق آج ہی سوچنا چاہیے کہ نیک اعمال بار بار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دھیان دلاتے ہیں کہ جس دن پریشانی ہوگی قیامت والے دن، اس کی تیاری ہمیں آج سے ہی کرنی چاہیے۔ اپنے نیک اعمال کے متعلق روز رات کو سونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آج کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے اچھے کیے، اور اس کے مطابق ہمیں روز کوشش کرنی چاہیے کہ گزرے ہوئے دن سے ہمارا موجودہ دن جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم یقیناً خسارے میں جائیں گے، اور قیامت والے دن کا خسارہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی صورت بھی ہمیں گوارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک اعمال کے متعلق سوچنا اور عمل کرنا ہم آج سے ہی شروع کر دیں اور مستقل مزاجی سے اس پر عمل کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، مشوروں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔